عورت سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ شوہر کھانے کے لیے بیٹھا تو اتنا تیز نمک دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ غریب آدمی تھا، 6 ماہ بعد مرغی کا گوشت لایا تھا۔ 6 ماہ سے دال سبزی کھا کھا کر اس کی زبان گوشت کے لیے بے چین تھی، مگر بیوی نے نمک تیز کر کے سارا سالن خراب کر دیا۔ اس نے بیوی کو کچھ نہ کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا، اے اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اسے معاف کر دے، میرے جگر کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے۔ میری بیوی بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر تیری بندگی ہے۔ اے خدا، میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہ گنوائے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں اب ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اس وجہ سے معاف کیا کہ تم نے اپنی بیوی کو اس دن میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا جس دن اس سے نمک تیز ہوا تھا۔ تو نے اسے گالی نہیں دی تھی، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں تھا، تم نے اس کی خطا میری رضا کے لیے معاف کر دی تھی، تو آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ میری آنکھوں سے ایک دم آنسو نکل پڑے۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جو کہ نان مسلم تھا نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ میں قصر کی آدھی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر میں باہر آ گیا، لیکن اسے دھیان سے باہر آنے میں پونا گھنٹہ لگ گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص میرا اتنا بھی خیال نہیں کر سکتا، مجھے باہر کھڑا کر گیا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور انتہائی شرمندگی اور عاجزی سے کہنے لگا، اصل میں تم لوگوں نے بچپن سے اللہ کا ذکر سنا ہوتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہو، اس لیے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا تصور ذہن میں لانے میں کتنی آسانی ہوتی ہے۔ مجھے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنے ذہن کو یکسو کر کے یہ کیفیت لانے میں کہ ایسے لگے جیسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ کے تصور میں اپنے آپ کو یکسو کر سکوں۔ میری آنکھوں سے ایک دم آنسو نکل پڑے، شرم سے میرا سر جھک گیا، میرے دامن میں اپنے ایمان کی کمتری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔